وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صلوات علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ، اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں صحیح دین پر ثابت قدم رکھا اور ہمارے دلوں میں عشق امام حسین اور معرفت امام حسین پیدا کی۔ یہ معرفت نہ ہو تو انسان دنیا میں انسان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، سلسلے کی آج آخری مجلس ہے، یعنی جو ہمارا موضوع تھا، لہذا اذان محترم کل کی جو گفتگو تمام ہوئی تھی وہ کوفے کے حالات تھے، لہذا ہم نے سوچا کہ چونکہ اب آخری مجلس ہے کہ کیا کردار رہا، کیا رول رہا اسیران کربلا کا حسینی مشن میں، یعنی امام حسین علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جو کربلا میں 10 گھنٹے کے اندر شہداء نے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اب جس مقصد کے تحت امام حسین نکلے تھے اس مقصد کو قیامت تک کے انسانوں کو کیسے پہنچایا جائے، اس کی ذمہ داریاں کربلا کی خواتین اور ان کے بچوں نے اور امام معصوم نے اپنے کاندھے پر لے لی، اور اس طرح سے یہ قافلہ چلا کہ ہر قدم پر ہر جو بھی جملہ بولا جا رہا، جو ایکشن، جو ری ایکشن، جو باتیں، جو خطبے، ہر چیز میں مقصد یہ ہے کہ مقصد حسین پھیل رہا ہے کہ نہیں۔ گویا یہاں سے ہمیں یہ پیغام بھی مل رہا ہے عزیزان محترم کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پر جتنے بھی پروگرامز کر رہے ہیں، ہمارے بھی ذہنوں میں کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے کہ غم حسین، واقعہ کربلا، دین، اسلام، یہ تمام چیزیں لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اب عزیزان محترم ان خیالات میں، ان خیالوں میں ایک خیال یہ ہے، جیسا کہ میری عادت ہے اور میں بار بار آپ سے کہہ چکا ہوں، 5-7 منٹ لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر عمل اگر خلوص نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس کا اثر دکھائی دینے لگتا ہے۔ یعنی اگر مجلس کی بات لے لی جائے، دل نہیں ہے، یعنی خلوص سے نہیں آ رہا ہوں میں پڑھنے، تو مجھے پڑھنے میں نا وہ کیفیت نہیں آئے گی، اور اس کا اثر آپ پر بھی پہنچے گا، اس کا اثر پہنچے گا کہ پھر آپ کو سننے میں وہ لطف نہیں آئے گا۔ اگر آپ مجلس کیا کرتے تھے اور اس بار ارے بس ٹھیک ہے کرتے تھے، والد صاحب لاؤ ہم بھی کر لیں، تو اس کا اثر اس مجلس میں دکھائی دے گا، وہ رونق نہیں رہے گی۔ یہ راستہ خلوص والا ہے، یہ راستہ، یہ وادی جو ہے نا، یہ خلوص سے بھٹکے کہ بس معاملہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ لہذا خلوص ہو اور جو اجر ہو وہ خدا سے طلب کریں، جو اجر ہو وہ خدا سے طلب کریں۔ ان کو نہ بتائیں ہم نے یتیم کے ساتھ کیا، ہم نے بیوہ کے ساتھ کیا کیا، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، نہ، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے تو خود ہی وعدہ کیا ہے کہ تمہارا کام ہے نیکی کرنا، تم نیکی کرو، تو پروردگار پھر اس نیکی کو بتائے گا کون؟ میں دیکھیے مفہوم پیش کر رہا ہوں، تو اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ اچھا تم کیا چاہتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ میری نیکیاں لوگوں تک پھیلے، تو اسی لیے میں بتا رہا ہوں، کبھی یہاں بتاتا ہوں، کبھی وہاں جا کے بتاتا ہوں، کبھی ان سے ملاقات ہو گئی تو ان کو بتاتا ہوں، آج میں نے یہ کر دیا، آج میرا یہ عمل رہا، یہ یتیم، یہ بیوہ، یہ غریب، یہ فیس، یہ کاپی، یہ کتاب، یہ بیگ، یہ ان کو دے دیا، یہ ہم نے کیا، آج یہاں تک پہنچ گئے، اس میں ہمارا رول ہے۔ تو اللہ جانتے کیا کہتا ہے؟ اچھا چلیے میں آپ کو ایک مختصر سی داستان سنا دیتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، 3-4 منٹ بس۔
اللہ نے ایک نبی پر وحی کی کہ دیکھو کل جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے گا نا، ہو سکتا ہے آپ نے یہ واقعہ سنا ہو چونکہ بہت مشہور ہے، تو جو چیز سب سے پہلے ملے اسے کھا جائیے گا، میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں، اور دوسری چیز جو ملے نا خزانہ اسے چھپا دیجیے گا، اور ایسی اور بھی بہت کچھ کہا، ہمارے موضوع میں ایک ہی چیز ہے۔ اب جب یہ اگلے دن نکلے تو جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا پہاڑی بھی نہیں، پہاڑ، بڑا سا پہاڑ۔ اب یہ کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں اللہ نے کہا تھا جو ملے کھا جانا، اب اس کو کیسے کھاؤں؟ پھر خود ہی کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے کچھ تو بات ہوگی، چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب یہ آگے بڑھ رہے ہیں نا تو جیسے دنیا میں ہمارے الٹا ہوتا ہے، کیا ہم دور سے کوئی چیز دیکھتے ہیں نا چھوٹی دکھائی دیتی ہے، آگے بڑھتے ہیں تو بڑی بڑی، پھر کہتے ہیں اتنا اونچا پہاڑ، اور یہاں جسٹ اپوزٹ الٹا ہو رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے وہ چھوٹا ہو رہا ہے، یہ اور آگے بڑھے وہ اور چھوٹا ہوا۔ خود ہی کہتے ہیں ایک لقمے کے مانند ہو گیا، جیسے ہم روٹی کا ایک لقمہ بناتے ہیں چاول کا، تو اللہ نے کہا تھا کھا جانا، میں نے کھایا نا، تو نبی تھے اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ایسا ٹیسٹ اپنی لائف میں کبھی چکھا ہی نہیں تھا۔ پھر آگے بڑھے، اب اپنے موضوع کی بات، پھر آگے بڑھے نا دیکھا واقعی خزانہ ہے، جلدی سے گڑھا کھودا، اس کو اندر رکھا، مٹی ڈالا، آگے بڑھ گئے۔ اب جب آگے بڑھے سنیے گا بہت توجہ سے محترم، ان باتوں کو اپنے دلوں میں اتاریے۔ آج میں جلدی اس لیے بول رہا ہوں کہ دن ختم ہو گئے، موضوع بہت سی باتیں باقی رہ گئی جو مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم آگے بڑھے نا دیکھا خزانہ، جلدی سے مٹی ہٹائی، اندر رکھا، مٹی ڈالی، آگے بڑھے، آواز آئی، یعنی خزانے کی واپس نکل آنے کی آواز آئی۔ اب جو پلٹ کے دیکھا کہ ارے خزانہ پھر باہر آ گیا، پھر پلٹے کہ لاؤ پھر چھپا دیں۔ پھر خود ہی کہتے نہیں اللہ نے ایک بار کہا تھا، دو بار نہیں کہا تھا۔ اب یہاں پر ایک جملہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ محبت، وہ عقیدت آپ کی، وہ آپ کی مہربانیاں، وہ خدا سے توسل، وہ محبت، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن بس ایک گزارش کر دوں گا، دعا ہو، عمل ہو، قرآن کی آیات ہو، اہل بیت نے جتنی بار کہا ہے اتنی ہی بار پڑھیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس لیے کہ ہم ان سے بہتر نہیں جانتے۔ قانون اہل بیت لے کر کے آئے ہیں خدا کا، انہوں نے جو دیا ہے اسی پہ ہمیں چلنا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہم اس جملے کو 8 بار کہیں، کیوں کہو گے؟ جب نبی نے کہا، جب معصوم نے کہا 3 بار کہو تو 3 بار کہو، ورنہ 2 رکعت نماز صبح کی پڑھنا، تمہارا دل 3 رکعت کہے تو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال اب عزیزان محترم، انہوں نے کہا اللہ نے ایک بار کہا تھا، لہٰذا ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا۔ وہی بات جو ہم نے جہاں چھیڑی، اور یہ واقعہ ذہن میں آ گیا۔ آئے واپس، سوئے، خدا نے پھر سے وحی کی، انہیں خواب دکھایا۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ پروردگار، وہ پہاڑ ایک تو کالا سا تھا، دکھنے میں خطرناک، وہ بڑا سا، مگر آگے بڑھا، چھوٹا ہوا، کھا گیا، کیا لقمہ بہترین۔ کہنے لگے وہ دیکھیے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے نا، وہ تو نبی ہے، بہرحال ہے نا، نبی ہے، اللہ کے خاص نبی۔ کہنے لگے وہ غصہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ جب وہ شروع ہوتا ہے نا، آتا ہے تو پہاڑ کی مانند ہوتا ہے، اب یہ کر دوں گا، مار دوں گا اور کاٹ دوں گا اور یہ کر دوں گا، آج کے بعد ختم معاملہ، یہ ہے وہ ہے، یعنی پہاڑ کی مانند ہوتا ہے۔ مگر انسان تھوڑی دیر برداشت کر لینا تو اسی میٹھے لقمے کی طرح ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے اچھا پروردگار، وہ جو خزانہ نکل آیا اور میں نے اسے ڈھک دیا، وہ پھر نکل آیا پروردگار، میں تو آگے چلا گیا ہے، اس لیے کہ تو نے ایک دفعہ کہا تھا، کہا وہ تمہاری نیکیاں ہیں، تمہارا کام ہے نیکی کر کے چھپا دو، میرا کام ہے اسے دوبارہ واپس پلٹا دینا۔ عزیزان محترم، یہی میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب نیکی کریں نا اسے ادھر ادھر یہ وہ نہ پھیلائیں، کیونکہ ہماری اگر ہم پھیلائیں گے، بہت توجہ، عظیم جملہ، اس حصے کا آخری جملہ، اگر ہم اس کو پھیلانا بھی چاہیں گے نا تو ہم اپنی، میں جملہ اور واضح کروں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم اپنی اوقات کے مطابق کر پائیں گے، بس یہاں پر گلی میں، چوراہے پر، فون کر کے، کسی خاص جگہ، ہم اپنی اوقات کے مطابق اپنی نیکی کو پھیلا پائیں گے۔ خدا نے کہا تم چھپاؤ، ہم اپنی قدرت کے مطابق اسے عیاں کریں گے۔ اور جب خدا کسی کی اچھائیوں کو عیاں کرتا ہے تو پھر علامہ مجلسی کا انتقال کب ہوا نہیں معلوم، مگر آج ذکر ہوتا ہے۔ مقدس اردبیلی کون ہے آج ہم جانتے ہیں، علامہ ذیشان جوادی صاحب کون ہیں آج ہمیں معلوم ہے۔
جناب حاجی ناجی کون ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں عزیزان؟ آپ کا کام ہے نیکی کرنا، نیکی کر کے خدا کے حوالے کر دو، نیکی کر دریا میں ڈال۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہاں جو کہا گیا دریا میں ڈال، مطلب کہ بتاؤ نہیں ادھر ادھر، خدا کے حوالے۔ خدا جب اسے عیاں کرے گا، اللہ اکبر، تو پھر کہاں، کیونکہ وہ اپنی قدرت کے مطابق کرے گا، ہم اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق کر پائیں گے۔ بس عزیزان محترم، کل کی جو گفتگو تمام ہوئی تھی وہ یہاں پر ہو گئی تھی کہ کوفے میں یہ قافلہ پہنچا ہے، کوفے میں یہ قافلہ پہنچ گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب نے، پھر جناب ام کلثوم نے، ہے نا، اور پھر جناب سید سجاد نے، اور پھر وہاں جناب رباب کی عبید اللہ ابن زیاد کی گفتگو، وہ مصائب والا جملہ ہے جو میں نے پڑھا نہیں، اور آج بھی بہت جلدی سے میں گزر جاتا ہوں۔ سر امام حسین کے ساتھ شمر ہے، عمر سعد ہے، اور دیگر تمام سرداروں کو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ لے جاؤ ان کو، اور پہلے خط لکھ دیا، میں اس کی زبانی کر رہا ہوں، یعنی اس نے اپنے امیر کو خط لکھ دیا، یزید کو خط لکھ دیا کہ یہاں یہ قافلہ جو آپ نے ہمیں حکم دیا تھا، اور بصرہ سے بلا کے کوفے کی گورنری تھمائی، اور اس کے بعد یہ حکم دیا کہ یہ چیز ہونا چاہیے، سر حسین جدا ہو چکا ہے، بیویاں اسیر ہو چکی ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کو مار دیا ہے، اور ان تمام شہداء کا سر ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، اور جو ان کے ساتھ میں جو خواتین اور جو بچے ہیں وہ بھی آپ کی طرف ہم بھیج رہے ہیں۔ اب یہ خط پہنچ گیا، اب جب خط پہنچ گیا، اب دیکھیے اب یہاں پر ذرا سا بڑے مرحلے ہیں جس کو مجھے تیزی کے ساتھ بہت جلدی پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ 40-50 منٹ میں ہو نہیں پائے گا۔ اب جب یہ قافلہ چلا تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو کوفے سے نکل رہے ہو، حالات بدل چکے ہیں، کیونکہ خطبہ رونے اور گریہ کرنے کا لوگوں کے حالات، ذہنیت بدل چکی ہے، لہذا ابھی یہاں سے جو نکل رہے ہو نا، معروف راستے سے مت جاؤ، یعنی جس سے سب جاتے وہاں سے مت جاؤ، بھی ان کو ذرا سا ان راستوں سے لے کر کے جاؤ، کوفے سے نکل رہے ہو کہ جہاں زیادہ پبلک نہ ملے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اگر عشق علی اور عشق حسین اگر جاگ گیا تو کہیں تم پر حملہ نہ کر دیں، تم پر حملہ نہ کر دیں۔ لہذا اب جو یہ قافلہ چلا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ تقریباً 19 سے 20 منزل، آپ سمجھ رہے ہیں، تقریباً 19 سے 20 منزلوں کو طے کرتا ہوا تب جا کر کے یہ کہیں شام پہنچا، تب جا کر کے کہیں۔ اب اس میں تاریخ یہ کہتی ہے، اب جب میں نے ان تمام منزلوں کو پڑھا، تاکہ میں آپ سب تو نہیں سنا سکتا، لیکن اکثر منزلیں ایسی بھی ہیں اور ایسے راستے ان میں واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جب یہ قافلہ گزرا تو جب کچھ علاقے ایسے ہیں، مثلا مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں یاترا نکلے گی، ہے نا، وہ یہاں اس شہر سے نکلے گی، یہاں ہوتے اس شہر میں، پھر اس شہر میں، پھر اس شہر میں، وہاں جا کے تمام ہو جائے گی، تو اس کا کتنا انتظام ہوتا ہے، کتنا انتظام سرکار کرتی ہے، بھائی یہاں سے قافلہ جا رہا ہے نا، اس کے ساتھ میں ہے وہاں کھانے پینے کا انتظام کر دینا، اس کے لیے چیئر ہونا چاہیے، ٹیبل ہونا چاہیے، ذرا شامیانہ لگا دینا، تھک جائیں تو ذرا آرام کرا دینا، تو یہ سارے انتظام وہاں بھی تھے کہ یہ لوگ جیسے ہی نکل رہے، اب اگلی منزل آنے والی ہے تو علاقہ کس کا ہے، حکومت کس کی ہے۔ دیکھیے ان چیزوں کو سمجھیے کہ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ قافلہ، یہ کہہ دینا آسان ہے کہ حسین کا لوٹا ہوا قافلہ کوفہ اور کوفہ سے شام چلا گیا، یہ 3 سیکنڈ کی بات نہیں ہے، یہ ایک سفر کو پہنچا ہے، کئی دنوں کی مشقت، کئی دنوں کی سختیوں کو برداشت کرتا ہوا اور کئی راتوں کی مصیبتوں کو جھیلتا ہوا، اور جب یہ گزر رہا ہے نا تو میں چاہتا ہوں کہ 2 4 6 منزلیں جو میں نے چاہا کہ میں آپ کو سنا دوں تاکہ وہ منزلیں کیا ہے جو آپ کے ذہنوں میں آ جائیں۔ عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے کہ جو منزل جب کوفے سے آگے بڑھے ہیں تو مشہد النقطہ آیا ہے، اس کے بعد جو ہے موصل جو آپ اکثر سنا کرتے ہیں، جو جنگ وغیرہ میں بھی آج کل خبریں آ رہی ہے، پھر عین الوردہ ہے، پھر حلب ہے، پھر بالبک ہے، پھر یعنی کئی منزلیں ہیں، پھر لاسٹ میں جو ہے وہ دمشق ہے، وہی شام کا علاقہ، شام کا علاقہ 20ویں منزل اس میں لکھا ہوا، 20ویں منزل ہے۔ یعنی اب وہ جو میں نے مثال دی ہے کہ رتھ یاترا یا پگ یاترا جو نکل لی تو کیا ہوتا ہے، سرکار کیسے انتظام کرتی، تو وہاں بھی انتظام ہو رہا ہے۔ اب اس کو سنیے پہلے آپ، قافلہ چل رہا ہے، قاصد آگے آگے دوڑ رہا ہے، گھوڑے کو دوڑا کے قاصد آگے دوڑ رہا ہے۔ اب مان لیجئے
کہ بالبک آ گیا، ٹھیک، تکریک آ گیا، اب وہاں پہ قافلہ پیچھے، یہ پہلے پہنچ گیا، علاقہ کس کا ہے، حکومت کس کی ہے، یزید کی ہے، یزید کا خط دکھایا، دیکھو قافلہ آ رہا ہے، کیا مطلب، کیا کرنا ہے، کہا شہر سجاؤ، شہر سجاؤ، لوگوں کو اکٹھا کرو، کیا ہوگا، کہ وہاں سے ان اسیروں کا قافلہ آئے گا۔ کون ہے یہ لوگ، کہ یہ لوگ باغی لوگ ہیں، اسلام سے خارج لوگ ہیں، ان کا دین سے اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جانتے کیا مطلب ہوا، جب کوئی مطلب نہیں ہے تو پتھر آئیں گے، آگ برسائی جائے گی، برا بھلا کہا جائے گا، یہ ہے وہ ہے، ایک پبلک کا گروہ ہوگا جو خالی اس لیے آئے گا کہ دیکھیں کیونکہ ہر سماج میں ایسے بھی تو لوگ ہیں کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، بھیڑ کیوں جمع ہے۔ تو ہر شہر میں یہ انتظام کیا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی شہر آنے والا ہوتا تھا تو پہلے جا کر کے قاصد اس شہر کے جو گورنر یزید کا ہوتا تھا اس کو حکم دیتا تھا کہ دیکھو تمہارے مالک نے کیا کہا ہے کہ اس کو سجاؤ، اس کو ایسا کر دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو، اور شور مچانا، تمہاری عورتیں باہر نکل آئیں، طبلہ بجائیں۔ وہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب میں جو بھی رسومات ہیں خوشیاں منانے کی ہیں، بالکل کپڑے رنگین پہن لو اور یہ اور وہ تمام چیزیں۔ تو اکثر شہروں میں یہ ہوا کہ جب یہ قافلہ جاتا تھا تو یہی حال ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی شام میں یہ قافلہ گزرا ہے اور امام کو کہنا پڑا ہائے شام ہائے شام، اب اس کی بھی وجہ بتاؤں گا۔ لیکن کچھ شہر ایسے ہیں کہ جب ان شہر کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ اور کوئی قافلہ نہیں ہے، یہ امام حسین کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے، تو چونکہ وہاں کچھ اتنی تعداد تھی شیعوں کی یا ان کے امام کے ماننے والوں کی کہ ان لوگوں نے بغاوت کر دی، تو کچھ شہر ایسے بھی ہیں کہ جس میں یہ قافلہ انٹری نہیں لے پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر سعد کو شمر کو یہ لگنے لگا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، کہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے، لہٰذا اس شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی کہیں ایسا ہوا ہے کہ اس شہر کی سرحد میں جانے سے پہلے ہی وہ کراس ہو جاتے تھے اور پھر اگلی منزل کے لیے وہ آگے بڑھتے تھے۔ کئی جگہ جنگیں ہوئی ہیں، کئی جگہ مارے گئے ہیں لوگ، کیونکہ یزید کے آدمی زیادہ تھے، اور جب برداشت نہیں ہوا اور سر حسین کو لوگوں نے دیکھا تو جو بھی تعداد تھی اور آگے بڑھی تو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ یہ سارے واقعات ہیں، سارے پس منظر ہیں۔ اہل بیت کے کہیں چاہنے والے مل جاتے تھے، اور جب چاہنے والے مل جاتے تھے وہ باتیں نہیں پیش کروں گا جو مصائب میں آپ سنا کرتے، لیکن جب پہلی سفر کو، اب ہو سکتا ہے تاریخ میں اختلاف بھی ہو، اس لیے کہ کربلا کی تاریخ میں بہت اختلاف، کوئی ہو سکتا ہے کوئی سنا ہو یا کہیں پڑھا ہو کہ ارے نہیں وہ فلاں تاریخ کو پہنچے تھے، تو بھائی چلو ٹھیک ہے جو تم نے پڑھا ہو وہی مان لو۔ مگر یہ ہے کہ قافلہ دمشق پہنچا، اور جیسے ہی دمشق پہنچا یعنی شام پہنچا، میں نے بہت ساری منزلوں کو چھوڑ دیا، ورنہ ایک پیراگراف ہے اس کو پڑھا جائے تو کم سے کم 2-3 مجلس چاہیے۔ اب جب دمشق شام میں یہ قافلہ داخل ہونے والا، دروازہ سامنے ہے، پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازہ بنائے، ادھر ادھر سے نہیں آ سکتے، تو شام کا دروازہ، ٹھیک، مصائب نہیں پڑھ رہا، اب سنیے، میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا۔ مدینہ، مکہ، ٹھیک، کوفہ، بصرہ، ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں کبھی نہ کبھی، توجہ سنیے گا ان باتوں کو، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی معصوم کا قدم اس حیثیت سے پڑا ہے کہ تبلیغ ہو۔ مکہ، ٹھیک ہے، نبی وہیں رہے، مدینہ کیا کہنا، ٹھیک ہے، نبی وہاں رہے، امام وہاں رہے، 36 سے 40 ہجری تک کوفے میں مولائے کائنات پورے گھر والوں کے ساتھ میں رہے، شہزادیوں نے درس دیا ہے، لوگ جانتے ہیں، بصرہ میں امام حسن علیہ السلام کا جانا، وہاں امام کے چاہنے والے، یہ تمام چیز، ایسے بہت سے علاقے ہیں۔ مگر اس کو ذرا سمجھیے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا امام نے کیوں کہا ہائے شام ہائے شام۔ 40 سال تک اس شام کا وہ علاقہ کہ جہاں یزید کے باپ کی حکومت ہے، اور یہ کون سا علاقہ ہے، میں کیسے سمجھاؤں، یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر وہ چھوٹا بچہ جو ابھی گود میں تھا، جسے لوری سنائی جا رہی ہے، اے بیٹا، ایک علی نام کا، اگلا جملہ میں نہیں کہہ سکتا، جو برے الفاظ یوز کیے گئے، استعمال کیے گئے وہ نہیں، اے بیٹا، ایک علی نام کا ایسا شخص ہے اور ویسا شخص ہے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ کوئی خطبہ منبر پہ جمعے کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی، مولا علی کے خلاف خطیب کچھ برے الفاظ استعمال نہ کرے۔
یہ سنا، یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہے کم سے کم، لیکن کیا یہ سنا تھا کہ کتنے سال حکومت رہی ہے معاویہ کی؟ تقریباً 40 سال سے اس کا ہولڈ ہے۔ کہاں پر؟ شام میں۔ آپ بتائیے شام میں جا کر کے تبلیغی لحاظ سے امام علی کتنے دن رہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ کتنے دن رہے؟ امام حسن کتنے دن رہے؟ امام حسین کتنے دن رہے؟ چوتھے امام کتنے دن رہے؟ چوتھے امام تو ابھی جا رہے۔ اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ وہ علاقہ ہے جہاں لوگ، سچ میں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جو عیسائی تھے، کنورٹڈ ہوئے، مسلمان ہوئے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تاریخ میں۔ شام وہ علاقہ ہے جہاں عیسائی بہت تھے اور وہ کنورٹ ہو کر کے مسلمان ہوئے۔ مسلمان تو ہوئے مگر ان کو دین صحیح سے نہیں بتایا گیا۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دین بس اتنا وہ جانتے تھے کہ انہوں نے تعجب کیا کہ کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ وہ مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ سجدے میں ضربت لگی۔ علی ان کا نماز سے کیا تعلق؟ آپ دیکھیے عزیزان محترم، یزید کیا کہہ رہا ہے؟ خارجی گروہ آ رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں اس لیے یہ جملہ زبان پہ لانا پڑتا ہے۔ یہ ایسا گروہ آ رہا ہے جن کا قرآن سے کوئی رشتہ نہیں، اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، وہی وغیرہ جو ہے یہ سب یعنی اس کے بقول سب فسانہ ہے، سب گڑی ہوئی باتیں ہیں، نہ کوئی وحی، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی دین، نہ کوئی اسلام۔ اور یزید کیا کہتا ہے؟ میرا بس چلے تو میں خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پیوں۔ اور یزید وہ ہے کہ ابھی تک اس نے یعنی مکہ جا کے حج والی جو ارکان ہے، یہ تمام چیزیں، حاجی حضرات بیٹھے ہوئے ہے نا، کتنے چیزیں ہیں، صفا مروہ یا وہاں مینا، نہیں گیا ہوا تھا۔ یہ جو جملہ میں کہا اس کی خاص وجہ جو ابھی آگے آئے گی۔ ابھی آپ یہ سمجھیے کہ شام کا کیا علاقہ، نفرت بھرا دل لے کر کے یزید کا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے آدمیوں کو تیار کرتا ہے۔ آج کا دور تو موبائل کا ہے، بچے گھر میں پڑے رہتے ہیں، مگر ورنہ ہمیں بھی اپنا بچپنا یاد ہے اور آپ لوگ کو بھی ڈھونڈا جاتا تھا، کہاں ہیں کہاں ہیں؟ اب گرمی کی چھٹی ہوئی تو پتہ چلا باغ میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے دوپہر میں تم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، دھوپ لگ جائے گی، چلو گھر چلو بیٹا یہاں ہے، اور آج بیٹا جاؤ باہر کھیلو، جاؤ باہر کھیلو۔ ٹھیک، اب آپ لوگ کا دور جو بزرگ حضرات سوچیے ہے نا، وہ دور بچے باہر کھیل رہے ہیں۔ یزید کی باپ کی سازش دیکھیے کہ نفرت کیسے بھری جاتی ہے۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے، دشمن چاہتا ہے کہ نفرت بھری جائے۔ تو نفرت بھرنے کے لیے کیا کیا لوگوں کے درمیان میں؟ جہاں بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، تو وہاں بکری کے، بھیڑ کے، جو بھی چھوٹے بچوں کو جو دکھنے میں بھی اچھا لگے، انہی بچوں کے درمیان لے آ کے چھوڑ دیتا تھا، کہتا تھا کہ چھوڑ دینا۔ اور جب وہ بچے ان کے ساتھ کھیلنے لگتے تھے تو اتنے میں ایک شخص منہ ڈھک کر کے آتا تھا، انہی کا آدمی، اور وہ بچے کو اٹھا کر کے لے کے بھاگ جاتا تھا۔ اور جب یہ بچے چلانے لگتے تھے، رونے لگتے تھے، ارے ہم کھیل رہے تھے، تو پھر ان کا آدمی کہتا تھا، جانتے کون تھا؟ یہی علی تھے۔ جانتے کون تھے؟ یہی علی تھے، یہ علی ہیں۔ اور ایک جہاں تو عزیزان محترم دل پھٹ جاتا ہے، بڑے بڑے اس طرح سے مکان نہیں ہوا کرتے تھے، کچے مکان ہوا کرتے تھے۔ تو کہیں کہیں تاریخ میں یہ بھی ملا ہے کہ سوتی ہوئی ماں کے آغوش کے بچے کو چھین کر انہی کا آدمی لے کے بھاگتا تھا رات کے اندھیرے میں۔ اور جب ماں گھبرا کر کے اٹھتی تھی، ارے میرا بچہ کون لے کے بھاگا، ارے میرا بچہ کون لے کے بھاگا۔ اور جب یہ دوڑتی، ماں ہوتی ہے، پھر بھول جاتی ہے کہ کس حال میں ہے، دوڑ رہی ہے، تب انہی کا آدمی داڑھی رکھ، کیا ہوا؟ ارے رات کے پہر میں تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا ارے میرا بچہ کوئی لے کے بھاگ گیا، میرا بچہ کوئی لے کے بھاگ گیا۔ تمہارا بچہ تھا؟ کہا ہاں میرا بچہ تھا، وہی علی لے کے بھاگے۔ اب آپ بتائیے جب اس خاتون کا دوسرا بچہ پیدا ہوگا، تیسرا ہوگا جو پڑوس میں ہے، پورے شام میں یہ خبر، ارے جانتے کیا کیا لے جاتے ہیں اور پھاڑ دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ سب نفرت بھرنے کے لیے آدمی کس حد تک جا کر کے گر سکتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب وہ لوری میں کیا کری، اے بیٹا تمہارا ایک بھائی تھا جسے علی نام کا، اگلا جملہ نہیں کہہ سکتے، لے کے چلے گئے، یہ ہم عزت سے کہہ رہے ہیں، ورنہ لے کے چلا گیا تھا اور یہ ہو، اور وہ تو ایسا کر دیتا ہے، اس کو تو مزہ آتی ہے جب بچے کو اس طرح کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اب بتائیے نفرت نہیں پیدا ہوگی؟ وہ بچہ علی لکھ کر کے دیوار پہ مارے گا نہیں؟ یہ میں آپ کا یوں ہی ٹائم نہیں لے رہا ہوں، آپ بات کو سمجھیے۔ دروازے پہ روکا گیا ہے، یہ وہی شام ہے جہاں 40 سال سے ہولڈ ہے ایسی حکومت کا کہ جہاں مسلمان ہیں بہت، لیکن کیسے مسلمان ہیں؟ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔
ایسے مسلمان ہیں کہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ جو تم قرآن پڑھ رہے ہو، یہ جو اہل بیت کا ذکر ہے، یہ سب کچھ نہیں بتایا گیا بس. اور ایسی نسلیں آج بھی ہیں، بس اللہ بس اللہ بس اللہ، بس سمجھ جائیے کہ وہ ادھری والے ہیں، ادھر والے ہیں، یہ سب ادھر والے جو کہتے ہیں نا کہ بس ہمیں صرف خدا کافی ہے. سمجھ جائیے ان کو کس طرح سے ان کا برین واشنگ کی گئی ہے. قافلے کو روکا گیا، کہیں ہے کہ 3 دن، کہیں ہے کہ 6 دن، تاریخوں میں اختلاف ہے، اس میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن قافلہ روک دیا گیا. اور جانتے ہیں جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں آگے بڑھتے ہو لے کر کے، کہا کہ امیر کا اعلان ہے ابھی پہلے شہر کو سجا لینے دو، عورتوں کو حکم دو کہ نیا لباس پہنیں، مردوں کو حکم دو کہ خوبصورت لباس آراستہ کریں، اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑیں. اور جب یہ قافلہ آئے، اب وہ منزل جو آپ مصائب میں سنتے ہیں، یہ قافلہ رکا ہوا ہے. اور کسی بھی شہر میں داخل ہونے کے کئی دروازے ہوتے ہیں. کسی بھی شہر میں مثال کے طور پر بھاؤ نگر آنا ہو تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 راستہ ہو کہ بھائی ادھر سے چلو، نہیں ادھر سے چلو. کبھی کبھی ہم ہی تو لوگ کہتے ہیں عرفان بھائی نہیں ادھر سے نہ جایا جائے، ادھر بھیڑ بہت ہے، ٹریفک بہت ہے، 20 منٹ لگ جائے گا، 5 منٹ کا راستہ ہے 20 منٹ لگ جائے گا، لہٰذا ادھر سے چلتے ادھر سے چلتے. سمجھ بات واضح ہو گئی. یہ سب مثالیں خالی وضاحت کے لیے میں کرتا ہوں، دل قریب ہو جائے، سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ کیا سن رہے ہیں. جناب ام کلثوم نے وہیں کہا اے شمر ادھر آؤ، وہ آیا، کہا سن دروازے تو بہت ہیں، بس اتنا کر دے اس دروازے سے لے جا جہاں بھیڑ نہ ہو. شمر سے کیا کہہ رہی ہیں؟ سن ایک کام یہ کر، اس دروازے سے ہم لوگوں کو لے چل جہاں بھیڑ نہ ہو، اور سن اگر ہو سکے تو ہمارے بھائی کا سر آگے آگے لے کے چلنا. جانتے کیوں کہہ رہی تھی؟ اس لیے کہ پبلک کی نگاہ اس کٹے ہوئے سر پہ رہے تو ہمارا کھلا ہوا سر نہ دیکھ پائے اور ہم لوگ گزر جائیں. لیکن شمر نے بالکل الٹا کیا، اس دروازے سے لے کر کے ان کی انٹری کروائی ہے اس شہر میں جہاں سب سے زیادہ لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے. اور سر پہلے تو آگے بھی تھے نا، جب شہزادی نے کہا تو اس ذلیل نے سارے سروں کو اکٹھا کیا، کہا کہ نہیں ہر سواری کے پاس ایک سر کو لو، اور سب سے آگے حسین کے سر لو. پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ انہیں یعنی انسلٹ کی جائے، بے عزت کیا جائے. اور کیوں؟ تاکہ ہمارا امیر خوش ہو جائے، امیر خوش ہو جائے. اب جب یہ قافلہ پہنچا شہر کے اندر، اب وہ کیسے مرحلوں کو میں بیان کروں، مصائب ہو جائے گا، اس لیے میں گزر جا رہا ہوں جلدی سے. بس اتنا سمجھ لیجئے لوگوں کو یہی معلوم تھا، یہی علی کے گھر والے ہیں، یہی وہ شام ہے کہ جہاں امام زین العابدین کے امامے میں آگ پھینکی گئی تو آگ پھر کپڑے کو جلاتی ہوئی اندر تک پہنچی. یہی وہ شام ہے جہاں سے یہ عورتیں گرم پانی پھینکتی تھیں، آ گئے خارجی، آ گئے خارجی، آ گئے قافلہ آ گیا. ارے یہی بھائی یہی کیوں نہ، اچھا بتائیے کیوں نہ پھینکیں؟ جن کو بتایا گیا ہو کہ علی ایسے ہیں، جن کو بتایا گیا کہ بچوں کے ساتھ اس طرح سے یہ کرتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، چیر دیتے ہیں، ان کو تو مزہ آتا ہے، کوئی دین سے ان کا مطلب نہیں، یہ لوگ تو دشمن ہیں دین کے. اب آپ بتائیے مسلمان ہیں سب، جتنے ہیں نا وہاں سب مسلمان ہیں، سب مسلمان، لیکن آپ ان کی سطح دیکھیے، ان کا لیول دیکھیے آپ کس حد تک ہے. آگ پھینک رہے ہیں، گرم پانی پھینک رہے ہیں، ستا رہے ہیں، پتھر اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتھر. اب وہ مصائب کا جملہ ہے نا جناب شیریں والا، وہ نہیں پیش کرنا ہے. پتھر کنیزوں کے جرموں میں پتھر لے کر کے آؤ. اور ان کو خوشی ملتی تھی اگر کوئی پتھر مارتا تھا. بس میں اس لیے میں بہت سنبھل کے، ابھی چونکہ مصائب پہ نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کی محبت ہے جو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو رہی ہیں. اب جب یہ قافلہ پہنچا ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ کہہ دینا آسان ہے کہ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، ایسے نہیں پہنچا ہے. سلام کیجیے خدا کی قسم، میں تو کہتا ہوں کہ کبھی کبھی تنہا بیٹھا کریے. میں کہتا ہوں بیویوں کی بات ہی نہیں کرو، ان بچوں کی بات کرو جو بیویوں کی آغوش میں، ان کو سلام کرو. مطلب آپ لوگ کس میچورٹی کے لیول پر تھے کہ کہیں شکایت کا موقع نہیں دیا کسی کو، کہیں کسی بیوی کو یہ نہیں کہا ارے اماں کس قافلے میں لے کر کے آئی ہے، آگ برسائی جا رہی. شکوہ نہیں، ایک بخار کی تپش بڑھ جائے تو ہمارے لبوں پہ شکوے ہے. اب آپ سوچیں، یعنی میں کہتا ہوں کہ اس اینگل سے بھی سمجھیے کربلا کیا ہے. ہر قدم پہ پیغام ہے خدا کی قسم. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، 3 سال 4 سال،
چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی یہ نہیں کر رہا کہ اماں بھوک سے ہم مر جائیں گے. کہاں یہ سب سمجھانے کے لیے، کہاں ان لوگ کے چکر میں آپ پڑ گئیں. استغفر اللہ، میں سمجھانے کے لیے خالی کہوں نا، بالکل راضی. صرف ایک چہرہ دیکھا جا رہا ہے، کبھی زینب کا جو اشارہ مل گیا راضی، امام سجاد کا جو اشارہ مل گیا راضی. ایسے عالم میں اب آپ سمجھ چکے ہیں شہر کا ماحول کتنا سجا ہوا ہے نا، چاروں طرف سے طبلہ بجا رہی ہیں عورتیں، اور وہ اس کو کس لینگویج میں کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، آوازیں نکال رہی ہیں منہ سے. یعنی وہ آواز تب نکالتے جب ان کے یہاں خوشی کا جب کوئی بڑا موقع ہوتا ہے. ایسے عالم میں جب قافلہ پہنچا دربار میں نہیں کا سیڑھی پہ روکو. جو جامع مسجد ہے، جو حضرات شام گئے ہوں گے، جامع مسجد اس کے باہر سیڑھی تھی اور وہ سیڑھی تھوڑا لمبی تھی. وہاں پر کہا کہ روکو، وقت نہیں ہے. عزیزان محترم، مجھے افسوس ہے کہ میں نہیں پہنچایا، ہر چیز نہیں پہنچا پا رہا ہوں. کہا وہاں روکو اور ان کو نا وہاں کھڑا کرو جہاں غلام اور کنیزوں کو کھڑا کیا جاتا ہے. وہاں کھڑا کر دیا، وہاں کھڑا کر دیا. اب یہ لوگ کھڑے ہیں. اچھا مسجد ہے نا، جیسے آپ یہ انٹری لے رہے ہیں مسجد میں اور یہیں پہ کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے کہ بھائی یہ لوگ ایسے تھے ویسے تھے، یہ کرتے ہوئے پکڑے گئے، یہ کرتے ہوئے پکڑے، تو ہر آدمی کیا کہے گا مسجد میں جو آئے گا؟ آپ سوچیے، میری زبان اجازت نہیں دے رہی کہ میں ان جملے کو دہراؤں. ہر چیز کتاب میں نہیں لکھی ہوتی. 40 سال سے جہاں بتایا گیا ہو کہ یہ کیسا گھرانہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، اور انہی کے بچے آئے ہیں، انہی کا لڑکا آیا ہے، انہی کا پوتا ہے، ان کی پوتی ہے، دیکھو ان کی یہ بھانجی ہے. یہ اب جتنے نمازی آ رہے ہیں صلوات پڑھتے آئیں گے. بتائیے آپ، میری زبان اجازت نہیں دے رہی ہے مگر آپ پہنچیے وہاں تک. اسی عالم میں نماز پڑھنے کے بعد دیکھیے مسلمانوں کی حیثیت کیسی تھی اور کتنا برین واش کیا گیا تھا ان لوگ کا. جب ایک بوڑھا باہر نکلا تو یوں سید سجاد اور اسیروں کو دیکھ کر کے کہتا ہے اس خدا کی حمد جس نے تم لوگوں کو، جملہ بدل لیتا ہوں، رسوا کیا اور امیر یزید کو جو ہے عزت بخشی، اور اچھا ہوا کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا. اب یہاں کہتے ہیں حکمت یہی ہے، ہر قدم پہ حکمت ہے. امام نے کہا کہ تم، ظاہر سی بات ہے مسجد سے نکل رہے نا، کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. دیکھیے محبت تھوڑی کہے گا ہاں پڑھے ہیں، نفرت، ابھی پوری نفرت بھری ہوئی ہے، ابھی لعنت ملامت کر رہا ہے اور یزید پہ درود بھیجوا رہا ہے اور خدا کی حمد کر رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے. ایسے عالم میں امام نے کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا کہ کیا یہ آیت پڑھی تم نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہاں ہم نے پڑھی ہے. کہا وہ جس سے محبت کا اقرار ہے اور جس سے کہا گیا وہ جانتے کون ہو؟ کہا نہیں جانتا کون. یہ ہے مسلمان جن کو قرآن تو پڑھایا گیا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ مودت یہاں پہ کس سے کرنا ہے، محبت کس کے شان میں آیت نازل ہوئی ہے. ایسے حافظ آج بہت ہے دنیا میں جنہیں قرآن تو یاد ہے مگر قرآن کے مفاہیم پہ بالکل نظر نہیں. وہ بوڑھا آدمی بوڑھا ہو چکا ہے یعنی ہے. اب آپ سوچئے نا، میں کہتا ہوں کہ 11 ہجری میں پیدا ہوا ہو تو بھی 50 سال کا ہے. اگر آپ سمجھے رسول اللہ جب جا رہے ہیں تو بھی اگر پیدا ہوا تو بھی، تو 50 سال میں جو آدمی قرآن پڑھ کے نمازی ہو گیا ہو، اسلام لا کر کے، وہاں والا اسلام لا کر کے نمازی ہو گیا ہو، اس کو قرآن تو معلوم ہے، آیت بھی معلوم ہے. یہ ہم لوگ کو یاد کرنا پڑتا ہے، وہ پیدا ہی وہی ہوئے جہاں عربی بولی جا رہی ہے نا. ایسے عالم میں نہیں، ہم کو نہیں معلوم کون ہے. کہا وہ ہم ہیں. کہا وہی تو ہم ہیں، ہم اسی گھرانے کے لوگ ہیں، ہم سے کہا گیا ہے مودت کے لیے. اچھا ظاہر سی بات ہے پہلی بار کچھ بات کہی جائے تو اتنا یقین. کہا اچھا یہ بتاؤ کیا یہ آیت تم نے نہیں پڑھی ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، وہی خمس والی آیت؟ کہا یہ جو حق ادا کرنے والی بات ہے وہ جانتے کون؟ وہ ہم ہی ہیں. اب یہ بوڑھا جو ہے نا چوک گیا، ابھی چوک ہی رہا تھا کہ امام نے کہا اچھا یہ والی آیت پڑھی تم نے؟ کہا کون سی؟ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم. کہاں پڑھی ہم نے؟ کہا وہ جس کی طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے نا وہ ہم ہی لوگ ہیں. اب جب اس بوڑھے نے کہا خدا کی قسم کیا تم ہی لوگ ہو؟ کہا خدا کی قسم ہم ہی لوگ ہیں، اللہ کی قسم ہم ہی لوگ ہیں. بس ایک مرتبہ وہیں چیخ پڑا، وہیں چیخ پڑا اور امام سے کہتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا، اب چونکہ معلوم ہو گیا تو کیا میری معافی ہے؟ کیا میں معاف ہو سکتا ہوں؟
امام نے کہا ہائے ہائے یہ بھی جگر چاہیے کہ جہاں ایسے حالات ہوں، جہاں کنیزوں کی جگہ پر ان لوگوں کو کھڑا کیا گیا ہو، غلاموں کی جگہ پر، وہاں بھی تبلیغ کرنا بھول نہیں رہے۔ یہ ہوتا ہے حسینی مشن، کہ مقصد کیا ہے؟ قیدی بنا دو، پانی بند کر دو، جو کر دو، مقصد ہے حسین کے مشن کو آگے بڑھانا۔ اور حسین کہہ کے نکلے تھے، ہم جنگ کے لیے نہیں نکل رہے، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے۔ یہ اب اصلاح کا جب موقع ملا تو بھوک نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ پانی دے دو میں بھوکا ہوں، کھانا دے دو، کچھ نہیں۔ اصلاح اب ایک آدمی کی اگر ہو رہی ہے تو امام قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، کربلا فقط فضائل مصائب سن کر کے یہ باہر جا کے یہ کہنا کہ آج مزہ آ گیا، مزے کا نام نہیں ہے، چیک کرنے کا نام ہے۔ آیا ہماری اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آیا ہمارا اسٹیٹس، ہمارا معیار پہنچا کہاں تک ہے؟ ہم 40-50 سال کے آج ہو گئے، ہم کس قابل ہیں حسین کے؟ اگر لشکر سامنے کھڑا ہو جائے تو ہم کس لشکر میں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے بتائیے؟ کس صف میں ہم کھڑے ہونے کے لائق ہیں؟ کس صف میں بتائیے؟ اگر امام آ جائے، آؤ چلو آؤ عرفان آؤ نصرت کرو میری، ارے کیا نصرت کریں گے؟ میں آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کروں، کیا میں نصرت کروں گا؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ نماز کتنے بجے قضا ہو رہی ہے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں اور اپنی طرف منسوب کر رہا ہوں، بس 10 منٹ پہلے اٹھو تاکہ نماز ادا ہو جائے، قضا تو نہ ہو کم سے کم۔ امام کہیں گے آؤ سب سے اول صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ رونے کا مقام ہے، خالی مسائل سن کے رونا نہیں ہے، یہ سوچ کے بھی رونا ہے کہ وہ ہمارا امام زندہ ہے، گناہوں کا ایسا پردہ ہے کہ ہم دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں، اور پھر وہی ہے مولا وہاں رکھنا جہاں آپ ہوں، ویسا عمل تو ہو جائے۔ بس اس پہ جاؤں گا، بس میں سوچا تھا کہ 9 بجے ختم کر کے مصائب شروع کر دوں گا، کیا کروں؟ بس 1-2 جملہ اور عرض کرتا ہوں، چلیے کم سے کم دربار تک تو پہنچ جائے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دوں گا جو آپ اکثر چوتھے امام کا خطبہ سنا کرتے ہیں، ورنہ اس پہ اگر بحث چھوڑوں گا تو 1 گھنٹہ لگے گا۔ وہیں وہ بڈھا ایمان لاتا ہے، استغفر اللہ، وہیں وہ بوڑھا شخص ایمان لاتا ہے۔ موضوع ایسی بات ہی چل رہی تھی، وہ منہ سے نکل گیا، اور نکلنا بھی چاہیے۔ ابھی تک تو برا تھا، اب اچھا ہو گیا، تو جیسے ہی اچھا ہو گیا تو ہمارے دلوں میں بھی نفرت سے کیا محبت آ گئی۔ کیوں؟ ہماری محبت کا معیار یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم کیا ہو، ہم یہ دیکھیں گے کہ تمہارے دل میں عشق علی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر عشق علی نہیں ہے تو پھر ہماری جوتے کی نوک پر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تو پھر نہیں، پھر ہم نہیں سمجھتے کون ہیں، پھر باپ ہو تو رشتہ توڑ دیں گے، بیٹا ہو تو ہم دور ہو جائیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ عشق علی ہمارے یہاں معیار ہے۔ تو جب ایمان لایا نا اس نے، امام نے کہا اب تو معاف ہو سکتا ہے۔ یہ خبر یزید تک پہنچائی گئی، اس ذلیل آدمی نے اس بوڑھے شخص کو قتل کروا دیا۔ یہ ہے شام میں پہلی شہادت، جو اس طرح سے امام کے جوش اور محبت میں وہ ایک انسان رخصت ہو گیا۔ اب یہ قافلہ، چلیے میں مختصر کر رہا ہوں، دربار میں پہنچا۔ دربار کی حالت یہ ہے، کتنے کرسی نشین، یہ عجیب سا نہیں لگتا؟ میں کیسے سمجھاؤں؟ دعا کریں کہ خدا پھر توفیق دے مجھے، کہ مجھے آنے کا پھر کبھی موقع ملے تو میں خالی یہی سمجھاؤں، شام کے حالات بتاؤں آپ کو، اس میں کافی وقت چاہیے۔ پھر مدینے کے حالات، مدینے میں کیسے پھیلا اسلام، یہ حسین کی، مولا حسین کی عزاداری کا کیا ہوا؟ بس خالی محراب میں بیٹھ کے امام وہی دعا پڑھتے تھے؟ وہ امام کیا جو مجبور ہو جائے؟ نہیں۔ اب جب پہنچے 700، جانتے ہیں ان میں وہ لوگ تھے، شام کے کچھ لوگ تھے جو بہت ہائی کلاس کے لوگ تھے، ان کو بلایا گیا۔ 700 کرسیاں، کہیں کہیں کہ ایک کرسی پہ 3 لوگ بیٹھے تھے، تو یوں کر کے 7، اس میں جو ہے صاحب الگ الگ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، الگ الگ اسٹیٹ کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، الگ الگ شہر کے بھی لوگوں کو بلایا گیا تھا، اور آؤ، اور آپ سمجھیے باتوں کو، کسی اسٹیٹ کا جب سی ایم آئے گا ایسے ہی آ جائے گا، نوکر چاکر نہیں رہیں گے اس کے، اور وہ یوں ہی آ جائے گا اور ہاتھ جھلاتے ہوئے چلا جائے گا۔ ارے وہ آج بھی جہاں ذرا سا حرکت ہوتی ہے تو 75 کیمرے گھوم جاتے ہیں، تو اس زمانے میں کیمرہ نہیں، قلم اور کاغذ۔ پورا یزید کا دربار خالی 700 کرسی نشین نہیں، وہاں پہ نہ جانے کتنے ملک کے لوگ اور جانے کتنے راوی، جو بس یوں پورا میڈیا ہے، آپ سمجھیے گا اس بات کو، پورا میڈیا ہے کہ جیسے ادھر کچھ ایکشن ہو لکھے،
کون لوگ تھے؟ یہ سب کچھ بھر چکا ہے پیج ابھی، ہاں، کہ کون لوگ آئے ہیں، خارجی ہیں، فلاں ہیں اور ڈکا ہیں اور یہ ہے وہ سب لکھا ہوا ہے۔ اب مین چیز، اب وہ قافلہ آ چکا ہے، اب یہ لکھنے کے لیے مین سمجھ لیجئے کہ اس کتاب کا سب سے اہم موڑ آ چکا ہے۔ اب یہ پورا جتنے مورخین ہیں، جتنے وہاں پر لکھنے والے ہیں، الگ الگ ممالک کے لوگ ہیں وہاں پر، اتنے میں یزید بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیا میں۔ یزید نے حکم دیا اپنے بکے ہوئے خطیب کو، جاؤ۔ اب آیا منبر پہ، اب جو یزید کی صاحب کیا کہنا اس کے بارے میں، وہ اتنی تعریفیں، اب وہ جھوم رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اہل بیت کی طرف اشارہ کر کر کے جو اس نے بدتمیزیاں کی ہیں، جو جملے بولے ہیں، ابھی یہ سب بول ہی رہا تھا۔ اب آپ سنیے کہ جہاں یزید بیٹھا ہو اور جہاں اس کو سب امیر المومنین خلیفۃ اللہ اور تمام القاب سے نواز رہے ہیں، اور یہاں یہ سمجھیے گا پیپر جو بھی اس زمانے کا جیسا بھی رہا ہو، قلم لکھا جا رہا ہے، خطیب نے یہ کہا، خطیب نے یزید کے بارے میں یہ کہا، خطیب نے ان کے بارے میں یہ کہا، یہ ہے، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ ایسے میں ایک مرتبہ للکار کر کے زنجیر اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے امام نے کہا کہ اے خطیب خاموش! ایسی دھمک تھی آواز میں کہ ایک مرتبہ وہ چپ ہو گیا۔ کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو دیکھ، اچھا جملہ دیکھیے امام کا، کیا کہوں، یعنی رکنا پڑتا ہے، ایک ایک جملے پہ رکیے۔ امام کچھ بھی کہہ سکتے تھے، ارے تم ہم کو برا کہہ رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو، نہیں، بتایا کیا گیا ہے، اسلام سے کوئی مطلب نہیں، قرآن سے کوئی مطلب نہیں، کوئی وحی نہیں نازل ہوئی ہے، یہ خارجی لوگ ہیں، اسلام سے خارج ہے، یعنی ان کو کوئی مطلب نہیں۔ اور امام نے پہلا جملہ کہا جو خبر پہلی ہیڈنگ بن گئی، جانتے کیا؟ پہلا جملہ امام نے کہا کہ اے بکا ہوا خطیب، ارے تو نے خدا کو ناراض کر کے یزید کو خوش کر رہا ہے؟ نہیں توجہ دیا آپ نے۔ یہ مجمع کیا جانتا ہے کہ ان کا تعلق خدا سے ہے ہی نہیں۔ امام نے پہلی مہر لگا دی یہ کہہ کے ہم ہی ہیں وہ خدا والے، اور ہمارا پہلا جملہ تو سنیں، اے خطیب تو خدا کو ناراض کر کے یزید کو خوش کر رہا ہے، ارے تیرے لیے تو جہنم ہے۔ اور یزید کہہ رہا تھا نہ یہ ان کا جہنم سے تعلق، یعنی نہ یہ اسلام جانتے، نہ خدا جانتے، نہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اور وہاں امام نے پہلی ہیڈنگ لوگوں سے لکھوا دی، ہم ہی خدا والے ہیں، یزید کو سمجھو کون ہے۔ پہلی ہیڈنگ، پہلا جملہ۔ اب وہ گھبرا کے اب چلایا نیچے، اس کی ہمت بھی نہیں ہوئی کچھ بولنے کی، وہ دھمک دی۔ بس ایک مرتبہ بہت دیر تک وہ بولتا، اچھا امام نے بھی کہا بولو، جب خوب بول اور لیا تب پہلے ہی نہیں روکا پہلے خوب جو، اب امام نے کہا کہ یزید، نہیں توجہ دیا آپ نے، سب امیر المومنین خلیفۃ اللہ سرکار، اب نہ جانے کتنے القاب نوازے جا رہے ہیں، وہاں پہ کیا یزید آج پوری دنیا میں یہ جو کہا تھا یزید مرد آباد، یزید مرد، ایسا نہیں وہیں دربار میں دو لوگوں کو مروا دیا تھا، روم کا سفیر وہیں ختم، مار کاٹ دو اس کو، ہمارے خلاف بولتا ہے۔ اب وہ واقعہ چھوڑے ٹائم، مارو اس کو، ایک صحابی رسول ختم کر دو اس کو۔ جہاں قتل کیا جا رہا ہے وہاں امام کیا کر رہے ہیں؟ یزید، یہ جو یزید مرد آباد بچے اور بوڑھے جوان سب لگا رہے ہیں، یزید اتنا بونا نہیں تھا، اس کو بونا بنایا ہے تو سجاد کے اور زینب کے خطبوں نے بنایا ہے، اتنا وہ نہیں تھا۔ بس عزیزان محترم، جلدی میں باتوں کو آج پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا اے یزید، پورا دیکھیے گا آپ بات کو سمجھیے، چاروں طرف جو لکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ ہماری طرف ذہن نہیں تھا کہ کل آپ بھول گئے، 700 یزید حدیثیں یاد رہتی تھیں، کسی کو 400 حدیث یاد ہے، کسی کو 800 حدیث یاد ہے، ہم کو تو فون نمبر بھی نہیں یاد ہے۔ وہ حالات سمجھیے، میں حالات کو سمجھا کے تب بتا رہا ہوں کہ کہاں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کس کو سن رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم، بہت معذرت کے ساتھ مجھے 5 منٹ زیادہ دے دیجیے گا آج بس، ورنہ میں سوچا تھا کہ مصائب پہ آ جاؤں گا، ورنہ اس کو نہ پڑھوں تو کیا کروں میں۔ عزیزان محترم، بس ایک مرتبہ کہا ہے اے یزید، مجھے بھی ذرا اس لکڑی کے ڈھیر پر جانے دے۔ اب وہ سب آپ کو سنا ہوا، اس پہ نہیں جانا کہ لکڑی ڈھیر اور ممبر یہ سب کچھ نہیں۔ بس ایک مرتبہ یزید نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، جو شہر کے لوگ تھے وہ تو چپ ہو گئے، اور جو الگ الگ ملک کے سفیر آئے تھے
بھائی وہ الگ ملک کے ہیں نا، وہ وہاں کا حاکم اور ان کی مملکت، تو اتنا خوف تھوڑی ہے یزید کا ان لوگ کا. اے یزید جانے دو. یہ کیا بولیں گے؟ دیکھ رہے ہو ہاتھ میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، یہ وہ. نہیں 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 نہیں. یزید جانتا تھا ابھی جائیں گے تو ہوگا کیا. یزید جانتا. سلامت رہو، خوش رہو بیٹا تم لوگ. یزید جانتا تھا کہ ابھی ہوگا کیا. ایک مرتبہ ادھر سے کسی کوئی ادھر سے، ارے جانے دو. اچھا جب لوگوں کو لگا کہ کچھ تو معاملہ ہے تو اور آواز بلند ہو گئی، ارے جانے دیجئے، ارے جانے دیجئے. بس ایک مرتبہ جب اللہ چاہتا ہے نا تو ہو جاتا ہے. وہیں بیٹھا تھا ایک دم بازو میں، جانتے کون؟ یزید کا بیٹا. خوش ہو کر کے اپنے ابا کے نام پہ رکھا تھا، اس کا بھی نام معاویہ تھا. معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ہے نا. تو معاویہ نے، اس کے لڑکے نے کہا کہ جانے کیوں نہیں دیتے، اتنے کمزور خود ہی کانپ رہے ہیں، یعنی ہتھکڑی، بیڑی، یہاں سے خون اور یہاں سے، یہ کیا بولیں گے. بس ایک مرتبہ جب خدا چاہتا ہے تو یہی ہوتا ہے. کہنے لگے بیٹا تم کو کیا معلوم، یہ لوگ خاندان رسالت کے ہیں، ان کو علم ایسے چگایا گیا ہے جیسے پرندے اپنے بچوں کو چگاتی ہیں. ابھی تک کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ بے دین ہیں، یہ لوگ، ان کے رسالت سے کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی خانہ کعبہ، نہ کوئی وحی، اور ابھی اپنے ہی منہ سے کیا کہہ رہا، ارے یہ وہ لوگ ہیں جو خاندان رسالت کے ہیں. سنیے بس عزیزان محترم، مختصر کر دیا. تو اب جب یہ کہا تو اور شو، نہیں جانے دو. اب جب عزیزان محترم جو امام گئے ہیں، وہ خطبہ دیا ہے، جو خطبہ کم سے کم ایک مجلس ہو تو پڑھا بھی جائے. بس ایک مرتبہ جیسے ہی خطبہ دیا امام نے، تو کیا ہے، دشمن ہے نا چاروں طرف، تلوار، نیزہ، یہ تمام چیز لیے ہوئے. ابھی امام کہہ دے میں علی کا بیٹا ہوں. یہ حکمت دیکھیے خدا کی قسم، بس آخری مرحلے میں ہے. امام کہہ دے میں علی کا بیٹا ہوں، کوئی پتھر نہ چلا دے، کوئی خنجر نہ مار دے، کوئی تلوار نہ پھینک دے. امام نے، اچھا یہ کیا کہہ رہا تھا، ان کا تعلق بے دین ہے، یہ ہے وہ ہے. تو کہاں سے بات شروع کی جانتے ہیں؟ کہا میں صفا کا بیٹا. ارے یزید تو کہہ رہا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ صفا مروہ کیا کہہ رہے ہیں. اب پورا مجمع، ہاں بولیے، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا، میں ابراہیم کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں اس کا بیٹا جسے جبریل مکے کی وادیوں سے لے کر کے پھر بیت المقدس تک پہنچا، میں اس کا بیٹا جسے جبریل عرش کی بلندیوں پہ لے گیا. اب پبلک حیران. دیکھیں یہ خطابت کا انداز ہوتا ہے. یہ نہیں بتا رہے میں کون ہوں، پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ جو تم جانتے ہو وہ سنو. میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا. یہ سارے وہ نبیوں سے منسوب ہے جو پہلے گزر چکے، یہ سب جانتے ہیں. یہ ابراہیم کی بات کر رہے ہیں، یہ اسماعیل کی بات کر رہے ہیں، یہ عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں. ارے یہ تو معراج کی بات کرنے لگے، ارے یہ جبریل کی بات، یہ تو بے دین لوگ ہیں. اور بولیے، اور کون ہیں آپ، کون ہیں؟ کہا میں اس رسول کا بیٹا جسے معراج میں لے کر کے گیا. پھر کہتے ہیں، پھر جب معرفی کرواتے رسول اللہ، انبیاء، پھر آخری نبی، پھر کہتے ہیں میں اس علی کا بیٹا جس نے 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی. اب پھر جو مولا کے فضائل خود چوتھے امام نے تقریباً 30-40 فضیلتیں گنوائی مولا کائنات کی. پھر اس کے بعد کہا کہ میں حسین، اسی کے بیٹے حسین کا میں بیٹا ہوں، یہ حسین کی بہنیں ہیں. پھر مصائب بھی پڑھ دیا. اور اتنا گھبرا گیا یزید کہ یزید نے کہا مؤذن اذان کو جلدی، اللہ اکبر، اشہد ان محمد. جب یہاں تک پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، کا خدا کا واسطہ ہے رک جا. یہ بتا جس کا نام تو نے لیا ہے، اے یزید، یہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ اگر تو کہتا یہ تیرے جد ہے تو تو فاسق جھوٹ بول رہا ہے. اے مجمع والو یہ میرے جد ہیں. اسی کے نواسے حسین کو مار دیا گیا. بس عددان مظلوم کربلا. مجلس تو تمام ہونے کا وقت تھا، آخری مجلس تھی، بس 5 منٹ 7 منٹ میں مسائل تمام کر دوں گا. ہر قدم پر ان لوگوں نے حسینی مشن، یہی ہمارا موضوع تھا نا، حسینی مشن کو مد نظر رکھتا. بس ایک مرتبہ کا ہٹاؤ، جلدی قید خانے میں ڈال دو. ایسے قید خانے میں ڈالا گیا. اللہ اکبر. کبھی ٹھنڈ میں آپ نے باہر سفر کیا ہے؟ کہاں کیا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایسی جگہ لیٹیں کہ جہاں پر ہمیں چھت مل جائے،
دین میں دھوپ اور راتوں میں شبنم، اور ایسا قید خانہ کہ دروازے پر سید سجاد آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ساتھ میں سکینہ کھڑی ہو جاتی تھی تاکہ جانے والے یہ نہ دیکھ سکے کہ علی کی بیٹیاں اندر ہیں۔ اگر کوئی دیکھتا ہوا جاتا تھا تو سید سجاد کہتے تھے نظر جھکا لے، علی کی بیٹیاں ہیں اندر۔ جزاکم اللہ، علی کی بیٹیاں ہیں اندر۔ اتنے میں بچوں کا گزر ہوا۔ بچوں کی عادت ہے، بچے غیر حالت دیکھتے ہیں نا تو یوں دیکھتے ہیں، یوں دیکھتے ہیں۔ بس کسی بچے نے پوچھ لیا کہ یہ آپ کے کانوں میں کیسا لہو بہہ رہا ہے؟ اچھا یہ آپ کا دامن کیوں جلا ہوا ہے؟ یہ کیسے نشانات ہیں آپ کے؟ آپ کیوں روتی رہتی ہیں؟ تو جناب سکینہ نے سوال پر ایک سوال کر لیا، کہا اچھا بچوں یہ بتاؤ تمہارے بابا ہیں؟ کہا ہاں ہاں ہمارے بابا ہیں۔ تو سکینہ نے ایک جواب دے دیا، کہا دیکھو جو یتیم ہوتا ہے نا اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ خدا ان آوازوں پر پھر رحمت نازل فرمائے۔ بس عزاداروں یہ بچے گھر دوڑے ہوئے گئے، اماں آج زندان سے آ رہے ہیں، عجیب قیدی آئے۔ خدا کی قسم یہ سکینہ کا جملہ نہیں تھا، سکینہ تو چاہتی تھی جا کر کے یہ اپنی گھر کی ان عورتوں کو بچائے جو طبلہ بجا رہی تھی تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ ہم کون ہیں۔ اماں ایک بچی کو دیکھا جس کے کان پھٹے ہوئے تھے، اماں ایک بچی کو دیکھا جو کہتی ہے بابا اور زاروں قطار روتی ہے، بابا زاروں قطار روتی ہے۔ بس ایک بار بس مختصر کر دیا، قید خانے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ اٹھیں اور اٹھ کے کہتی ہیں ارے میرا بابا کہاں گیا؟ اے بھیا سجاد، اے بھیا سجاد میرا بابا کہاں گیا؟ سید سجاد امام وقت ہیں، کہنے لگے میری بہن کیا ہوا؟ میری بہن کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا ابھی تو آئے تھے بابا۔ کہنے لگے کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا میں نے دیکھا کہ میرے بابا آئے ہیں، مجھے پیار کر رہے ہیں۔ اور یہ بھیا سجاد کہہ رہے تھے سکینہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ میں بالکل یہ سب نہیں کہنے کا عادی ہوں کہ ایسے روئیے ویسے روئیے، اپنی معرفت کے حساب سے روئیے، مظلومی پہ آپ نہ روئیں گے تو پھر کون روئے گا؟ بس ایک مرتبہ اہل بیت کے گھر کے لوگ تھے نا، بیویاں جاگ گئے، سارے لوگ جاگ گئے، آوازیں گریا بلند ہوئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جیسے بطول نے رات میں خواب میں اپنے بابا رسول کو دیکھا تھا اور شہادت ہو گئی تھی، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ میرے بابا کہہ رہے تھے فاطمہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ آج زندان میں چھوٹی بطول سے امام حسین نے خواب میں آ کے کہا سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اچھا اتنی آوازیں گریا بلند ہوئی، اتنی آوازیں گریا، تو قید خانہ اور یہ یزید کا محل، ایک مرتبہ وہ گھبرا کر کے کھڑکی کھولتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ذرا جاؤ پتہ تو کرو ہوا کیا ہے، رات کے اس پہر میں کیوں رو رہے ہیں؟ بس ایک مرتبہ ایک قیدی آیا، کیوں رو رہے تم لوگ؟ کہا وہ حسین کی بچی ہے نا، اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ امیر وہ بچی نہیں ہے، اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ بس ایک مرتبہ کہتا ہے کہیں وہی بچی تو نہیں جس کا دربار میں امتحان لیا گیا تھا؟ کہا ہاں وہی بچی ہے۔ اے عزادارو بس تڑپ جائیے گا، ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، جب وہ روتے ہیں نا تو ہم انہیں بہلانے کے لیے گود میں لے کے نکل جاتے ہیں، اور باپ گود میں اٹھا کر کے جا کے کھلونے کی دکان پر یا کچھ دلا دیتا ہے، مگر ہاں یہ تو رباب کی بیٹی کی قسمت۔ ہاں رباب کی بیٹی کو نا خاموش کرانے کے لیے یزید نے کچھ ایسی چیز نہیں بھیجی، حسین کا کٹا ہوا سر۔ بس مختصر کر رہا ہوں، عزادار مظلوم کربلا، بس ایک مرتبہ جیسے ہی سر کو بھیجا مشالیں روشن کر دی گئی ہے، بس ایک مرتبہ ہر بیوی پیچھے کھڑی ہوئی ہے، سکینہ دوڑی، جیسے ہی کپڑا ہٹا نا سکینہ دوڑی، بابا، بس ایک مرتبہ کہتی ہے بھیا سجاد میں کہتی تھی نا میرا بابا آ گیا، لو میرا بابا آ گیا۔ بھیا سجاد میں کہتی میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا۔ بس ایک مرتبہ سر حسین لیا، اور سر حسین لینے کے بعد بس جیسے ہی اٹھایا حسین نے آنکھیں بند کر لی، حسین نے آنکھیں بند کر لی۔ بس کہتی ہے بابا آنکھیں کھولیے نا، بابا آنکھیں کھولیے نا، بابا آنکھیں کھولیے نا۔ اب جب حسین نے آنکھیں نہیں کھولی نا تو رخساروں پہ ہاتھ رکھا، زلفوں میں ہاتھ سہلایا، اور ایک سوال کرتی ہے بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹ دیا؟ بابا آپ کے چہروں پہ خنجروں کے نشان کیسے ہیں؟ بابا آپ کی زلفوں میں یہ خاک کیسی ہے؟ بابا چھوٹی سی بچی چال، بابا بتائیے نا۔ اچھا بابا آنکھ تو کھولیے۔ اب جب آنکھ نہیں کھولی نا اب سکینہ نے کہنا شروع کیا اے بابا آنکھ کھولیے نا، ذرا مجھ سے بھی تو پوچھئے یہ کانوں سے لہو کیوں بہہ رہا؟ بابا آنکھیں کھولیے، بابا مجھ سے بھی تو پوچھئے نا میرے دامن میں آگ کیوں لگی؟ اے بابا آنکھیں کھولیے نا، مجھ سے پوچھئے یہ کیسے تماچوں کے نشان؟
بس ایک مرتبہ قدردان مظلوم کربلا، بس تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رخسارے سے بس ختم کر دیا مجلس، رخسارے سے رخسارہ ملایا، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، سجاد سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ ساری آواز آ رہی، سکینہ کی نہیں آئی۔ زینب نے سجاد کو دیکھا، سجاد نے اشارہ کیا، اماں رباب کو سنبھالیے۔ سجاد آگے بڑھے،